الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل البشر، سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ۔ ہمارے معاشرے کا ایک سب سے اہم پہلو جس کی وجہ سے ہر ایک شخص پریشان ہے، اور مسئلہ کیا ہے کہ ہر شخص ہی پریشان ہے۔ یہ مسئلہ ہے، ہر بندہ اس بات کے اوپر بہت ہی زیادہ دقت کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانی سے نجات کیسے پائیں، چھٹکارا کیسے حاصل کریں، اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے۔ بعض اوقات کوئی شخص ذرا پڑھا لکھا ہو دنیاوی اعتبار سے تو وہ چلا جاتا ہے کسی ماہر نفسیات کے پاس چلا جاتا ہے، وہاں جا کر ہزاروں کے اندر فیس دے کر وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے۔ اور بعض ایسے کم علم لوگ ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس، وہاں جا کر بہت سارا پیسہ بھی لوٹاتے ہیں، عزت بھی نیلام کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور مختلف قسم کے وہ وظائف جن کا قرآن اور سنت کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ ان کو بتاتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے ٹوٹکے، مختلف قسم کے وہ اعمال اور افعال بتاتے ہیں۔ عزیز بھائیو، دیکھیے، اسلام ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی ہر موقع کے اوپر رہنمائی کرتا ہے، اور انسان کو ہر ایک مسئلے کے اندر اس کو وہ گائیڈ لائن دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس اسلام، اس دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہیں۔ ہمیں دین کو بیسیکلی تو سمجھنا چاہیے، دین کو پرکھنا چاہیے، دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، دین کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ دیکھیے عزیز بھائیوں، اس بات کو نوٹ فرما لو، اس بات کو لکھ لو، اپنے دل و دماغ کی تمام دیواروں اور تمام تختیوں کے اوپر اس بات کو نوٹ کر لو کہ مصیبت آنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ دیکھیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر معاملات بنے ہوتے ہیں۔ تو سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، اور اسی طریقے سے یہ روایت سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ اگر تم یہ 3 سورہ پڑھ لو تو تمہیں یہ تمام معاملات کے اندر یہ کفایت کر جائیں گی۔ اور وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ ہر ایک چیز سے تجھے کفایت کر۔ کیوں؟ صحابی کے رسول نے سوال بھی یہ کیا کہ اللہ کے رسول، مصیبتوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کے وقت، یہ 3 صورتیں 3 مرتبہ ان کو پڑھ لو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے وقت بھی تم ان 3 سورہ کو 3 مرتبہ پڑھ لو۔ اور وہ کون سی ہیں؟ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق یعنی سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الناس یعنی سورۃ الناس۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتا دیا۔ اب آپ امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شاندار وظیفہ بتا رہے۔ اور ذرا غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تو اللہ کے رسول نے سورۃ الناس، سورۃ الفلق پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ نے صحیحین کے اندر جو حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دم کیا معوذتین یعنی سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ پہلے اس کو دم کیا کرتے تھے اللہ کے رسول بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا کا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کا دم کیا کرتے تھے۔
यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आंधी या मुसीबत, आंधी या तूफान आ रहा है, बारिश तेज आ रही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों की तालीम बयान फरमाई है। लिहाजा आज हमारी बदकिस्मती है कि हम दीन की असल तालीमात से हम आगाह नहीं है, और बदकिस्मती ये भी है कि हमने कभी इन 3 सूरतों को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। एक मरतबा आप जरा इन सूरतों को तर्जुमे के साथ पढ़कर तो देखें। आमतौर पर जितनी भी मुसीबतें आती हैं या मुसीबतें जो खड़ी की जाती हैं, उनके जो असबाब बनते हैं वो कौन बनते हैं? या तो जिन्नात बनते हैं या इंसान बनते हैं। तो अल्लाह तो कुरान मजीद के अंदर ये कह रहा है कि मेरे बंदे आप मुझसे पनाह तलब करो इनसे, तो आप मेरी पनाह में आ जाओ, मैं तुमको निजात दे दूंगा। तो इसलिए ये सबसे बेहतरीन नुस्खा है तमाम मुसीबतों, तमाम दुखों का मदावा करने के लिए। सबसे शानदार ये चीज है। और इसमें एक और मजे की बात, इसमें एक ऐसी सूरह है जिसको सूरतुल इखलास कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, मैं इस सूरा को इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मुझे इस सूरा से मोहब्बत और प्यार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शख्स इस सूरा से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उस सूरा से और उस शख्स से मोहब्बत करता है। तो लिहाजा इनको पढ़ने के ऊपर कितना वक्त लग जाता है? ज्यादा से ज्यादा कितने? 3 मिनट लग जाएंगे, 4 हद 5 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लग सकता। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू के मौके पर भी इन सूरा को पढ़ा, बुखार के मौके पर भी इनको पढ़ा, सहाबी को नसीहत की कि तुम्हें हर चीज के लिए ये काफी हो जाएंगी, तमाम दुखों, मुसीबतों और आंधी तूफान से बचने के लिए भी इन तीनों सूरतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने की तलकीन फरमाई है। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात ये नहीं है कि मुसीबत आ जाए तो पढ़ो, नहीं, इसको रूटीन के साथ पढ़ो तो अल्लाह ताला आने वाली मुसीबत को तुमसे टाल देगा और अल्लाह ताला तुमको निजात अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।